کیا کہ رمضان میں ہم نے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، لیلۃ القدر کی راتوں میں ہم جاگ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ سال کا شیڈول اچھا ہوگا۔ اسی لیے اس کو لیلۃ القدر تقدیر لکھے جانے کا سال، یہ تقدیر لکھے جانے والی رات ہے۔ جیسے لوہے محفوظ میں ساری تقدیر محفوظ ہے، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں، لیکن سال کا شیڈول اللہ لوہے محفوظ سے فرشتوں کو بتاتا ہے، فرشتے پھر اگلے سال کا پورا شیڈول لکھ لیتے ہیں۔ یہ صرف 27 کی رات نہیں ہے، نمبر 2، یہ صرف 27 کی رات نہیں ہے، بلکہ 500 راتوں میں ہم نے یکساں عبادت کرنی ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، آج پہلی عبادت کی رات ہے، رات رات ہے، شیطان یہ مسئلہ ڈالتا ہے کہ آج تو ابتدا ہے، آج تو ایسے گزرنے دو، پھر آگے جا کر محنتیں کریں گے 23 کو 25 کو۔ پھر شیطان بڑا کھلاڑی ہے، جتنی دنیا کی عمر ہے اتنی اس کی عمر ہے، تو وہ پھر 23 کو کہتا ہے تو 21 کو گزر گئی، اب محنت کر کے کیا کرو گے؟ پھر 25 کو بھی یہی وسیلہ دے گا، 21 اور 23 کو گزر گئی۔ تیرا شیطان کی وسوسوں کو بچنا ہے اور 500 راتوں میں یکساں عبادت کرنی ہے، 500 راتوں۔ نبی علیہ السلام کی روایت میں سے بخاری کی حدیث ہے، لیلۃ القدر ایک دفعہ 21 کی رات کو ہوئی، صحیح بخاری کی بات ہے۔ اس سے کنفرم ہو گیا کہ یہ 27 کی رات میں مختصر نہیں ہے، 27 کی رات کے مطابق روایات میں 29 کے مطابق 25 23 21 کے مطابق تو ہے کہ تمام حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر سال یہ 7 راتوں میں، آخری عشرے کی 7 راتوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تبدیل ہونے کا فارمولہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ رات اللہ کے پاس ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم 500 راتوں میں محنت کریں، عبادتیں کریں، اور پھر ہماری محنت اور عبادت انشاءاللہ لیلۃ القدر تو نصیب ہوگی، باقی راتوں کی محنت اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جاگ کر محنت کرنے کے ہی برکت سے اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک تیسرا نقطہ اس کے متعلق، لوگ سمجھتے ہیں عشاء نماز سے شروع ہوتی ہے، اکثر لوگوں کا رجحان یہ دیکھا گیا کہ مغرب سے عشاء کا وقت وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر اللہ کی طرف سے جس رات ہوتی ہے وہ مغرب سے برکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہماری محنت مغرب سے شروع ہو جانی چاہیے، مغرب بعد پڑھنے کے بعد نوافل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت میں شروع ہو جائے تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ یہ سارے وقت کی گزارا کریں، مغرب کے بعد عشاء کے بعد فجر کی اذان سے کے آخری وقت تک لیلۃ القدر کی برکتیں جاری رہتی ہیں، تو اس کا لحاظ رکھیں۔ لازمی نمبر 4، اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں اتنی مہربانیاں رکھی ہیں کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کو ہم 3 گنا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ عشاء کی نماز جو رات بعد اس نے اللہ کی توفیق سے پڑھی اللہ قبول فرمائے، فجر کی نماز اس نے بعد پڑھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کو ویسے ہی پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ جو جاگتا ہے اس کو جاگنے کا الگ ثواب، عشاء اور فجر بعد پڑھی اس کو پوری رات کا علیحدہ ثواب۔ پھر اس کے بعد 3 گنا ثواب کیسے؟ جس نے امام کے ساتھ تراویح پڑھی حتی ینصرف، امام کے سلام پھیر اس کو پھر پورا رات کا علیحدہ ثواب ملتا ہے۔ یعنی عشاء نماز بعد اور امام کے ساتھ آخری سلام پھیرنے تک رہنے سے وہ علیحدہ پوری رات کی قیام کا ثواب ملتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں نا وتر چھوڑ کے جاتے ہیں، اہل علم نے منع کیا ہے، یہ غلطی ہے۔ وتر آپ امام کے ساتھ پڑھیں، منع تھوڑی ہے آپ بعد میں علماء سے پوچھو تو صحیح، اور آپ 8 رکعتیں مکمل ہوتی ہے وہ جب دے کے ہو جاتے ہیں، اتنی پوری رات کے ثواب سے آپ اپنے آپ کو معروف کر دیتے ہو۔ علماء سے تو پوچھو، خود ہی مفتی بن جاتے ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ آپ اس حدیث کی روشنی میں وتر امام کے ساتھ پڑھیں، آپ کو بعد میں نماز پڑھنی پڑتے رہے، کوئی منع تھوڑی ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا بعد میں آپ نے نماز پڑھنی ہے کیونکہ تراویح کے ساتھ آپ کی 11 رکعت ہو گئی تو آپ زیادہ تعداد کے بجائے 2 رکعت ہی پڑھیں، 4 رکعت ہی پڑھیں، لمبے سجدے تعداد میں زیادہ 2 کرتے ہیں۔ اب میں نے 40 رکعتیں پڑھنی ہیں، میں نے یا 20 رکعت پڑھنی ہے، 16 پڑھنی ہے، نہیں 2 ہی پڑھیں، آدھے گھنٹے کی پڑھیں، پھر 2 پڑھیں آدھے گھنٹے، اس طرح لمبے قیام کریں۔ لمبے قیام میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں کہا باقی قرآن بھی پڑھیں لیکن سورہ اخلاص بھی پڑھیں، سورہ اخلاص بھی پڑھتے رہیں۔ ہر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر ایک قرآن کا ثواب ہے۔ نماز میں بھی جب آپ لیٹے ہوئے تھوڑی دیر سسرانے کے لیے کام کاج کر رہے ہیں تو سورہ اخلاص کا فرض آپ کی زبان پہ چلتا ہے۔ ہر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر آپ کو ایک قرآن کا ثواب ملے گا، 6 مرتبہ پڑھنے پر 2 مرتبہ پڑھنے پر 3، اس طرح 3 کے ساتھ ضرور پڑھتے جائیں تو کتنے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کو اگر لیلۃ القدر میں ہمیں مل جائے
لیلۃ القدر میں مل جائے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، یعنی 30,000 راتوں کے برابر ہے، ایک مہینہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو 30,000 یہ راتیں بنتی ہیں، تو کتنے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے؟ تو یہ اس حساب سے ہر کوئی اپنے حساب سے عبادت کرتا ہے۔ اگر تراویح پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، تھکا ہوا ہے، واقعات جاننے کے لیے تراویح پڑھے، کوئی آدمی کام کاج سے تھکا ہوا ہے، کم از کم عشاء کو نماز باجماعت پڑھ کے ثواب مل جائے۔ ليلۃ القدر اللہ نے دی مسلمانوں کو لکھنے کے لیے، یہ ہر ایک کے لیے ہے، کسی کو زیادہ ملتی کسی کو کم۔ جس کا عقیدہ درست ہے، جو نمازی ہے، اس کو ليلۃ القدر ضرور ملے گی، صرف وہ فرض پڑھے۔ ليلۃ القدر میں 2 فرض آتے ہیں، مغرب اور عشاء۔ نمازی کو ہوگا نا کم از کم مسلمان نماز تو پڑھے گا، مغرب پڑھے گا، اس کی مغرب ليلۃ القدر میں 30,000 راتوں سے ضرب ہو جائے گی، اس کی عشاء 30,000 راتوں ضرب ہو جائے گی۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، پھر جو مزید محنت کرے گا، تراویح کی ساری رات جتنے اللہ نے اس کو توفیق دی، اس کے درجات اتنے بلند ہوتے جائیں گے۔ میرا اللہ رب العالمین میرا دی ہی اسی لیے مسلمانوں کے لیے تاکہ ان کے درجات بلند ہو جائیں۔ یہ صدقات کا مہینہ ہے اور ان راتوں میں آپ صدقہ کریں، جیسے 30,000 راتوں کے برابر ہے، آپ کے صدقہ بھی اسے ضرب ہو جائیں گے۔ 10 روپے ایک کروڑ کے مطابق ہر دن کی 10 کے برابر ہے، 10 روپے 100 کے برابر ہے۔ اگر 30,000 سے ضرب کریں گے تو آپ کے 30 لاکھ روپے بن جائیں گے۔ اور اگر ایک کروڑ کے مطابق سورہ بقرہ میں جو اللہ رب العالمین نے ایک دانے کو 700 دانوں کے برابر مثال دی ہے، سورہ بقرہ تیسرے بارے میں جو مثال دی ہے، تو آپ کے 10 روپے 700 کے برابر ہو جاتے ہیں، 700 کے برابر ہو جاتے ہیں، 7,000 کے برابر۔ 700 تو ایک روپیہ، 10 روپے 7,000 کے برابر ہو جاتے ہیں۔ 7,000 کو اگر آپ 30,000 سے ضرب کریں تو یہ بن جاتے ہیں 21 کروڑ روپے۔ 10 روپے آپ کے 21 کروڑ بنتے ہیں، ليلۃ القدر پہ آپ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے اپنے نیکیوں کا پردہ بھاری کرنے کے لیے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ آپ نے صدقہ کرنے کے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، گنجائش ہے 500 روپے کی، 500 کو 500 راتوں میں تقسیم کریں، ہر رات 100 روپے۔ کسی کے پاس 1,000 روپے کی توفیق ہے، 200 روپے آپ صدقہ کریں۔ کسی کے پاس 5,000 کی توفیق ہے، وہ 5,000 تقسیم کر دیں، 1,000 اسی طرح کسی کے پاس 10,000 کی توفیق ہے، 2,000 خرچ کریں۔ لیکن ہر رات میں خرچ ضرور کریں تاکہ آپ کا خرچ ليلۃ القدر میں مل جائے۔ جماعت کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے، بڑی آسانی ہے، جو باکس میں صدقہ کرنے کی سہولت ہے۔ کبھی انسان پریشان ہوتا ہے کہ کہاں صدقہ کروں، یہ باکس لگے ہوئے ہیں جماعت کے، بیت المال کے لیے، جہاں آپ زکوٰۃ اور نفلی صدقات بھی دے سکتے ہیں۔ رات کے وقت آپ اس میں صدقہ ڈال سکتے ہیں، اور ابھی عشاء کے وقت فجر سے پہلے آ جائیں اور اپنے صدقات کی باکس میں ڈال سکتے ہیں۔ جماعت کا بھی حق ہے، جماعت کے ساتھ بھی اپنا تعاون ہو جائے گا اور ليلۃ القدر کی راتوں کی ہمارے صدقات یہ ہو جائیں گے۔ نمبر 5 پر بتائیے صدقات، اور نمبر 6 پر سورہ اخلاص میں نے آپ کو بتا دیا، وزنی اعمال، سبحان اللہ۔ نمبر 7 سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کو بڑے معبود ہیں۔ سورہ اخلاص کے نام یہ بھی پڑھتے رہے، نبی علیہ السلام پر درود سے کثرت سے پڑھتے رہے، ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ کی 10 مرتبہ رحمتیں آتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر ليلۃ القدر میں موافقت ہو تو رحمتوں کے انشاءاللہ انبار ہو جائیں گے۔ یہ اذکار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میزان میں بڑا بھاری ہے، یہ بھی اپنی زبان میں ان راتوں میں بالخصوص ہونا چاہیے۔ یہ نمبر 8 پر ہے۔ نمبر 9 میں ایک صحیح مسئلہ ہے، کسی خاتون کو اگر مخصوص ایام ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں نہیں آ سکتی، لیکن گھر میں عبادت کر سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، ہاتھ لگائے بغیر قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، اہل علم کا صحیح دلیل ہو۔ صرف نماز کی پابندی ہے، مسجد میں آنے پر پابندی ہے، وہ گھروں میں نماز نہ پڑھے، قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر پڑھے، سورہ اخلاص کا پھر زبان پہ چلتا رہے، شہری کے اوپر سورہ اخلاص پڑھتی رہے، باقی جو اذکار میں نے بتایا وہ پڑھ سکتی ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی ممانعت نہیں، وہ پڑھ سکتی ہے۔ نمبر 10 اہم بات ہے، جس طرح اچھے اوقات میں، بابرکت اوقات میں، بابرکت مقامات پہ نیکیاں کرنے کا ثواب زیادہ ہے، تو گناہ کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ کعبۃ اللہ میں جیسے حرم ہے، لیکن کے بجائے کوئی گناہ کرے وہ گناہ ڈبل ہوتا ہے۔ حرم نبوی میں، حرم مکی میں، یا حرمت والے جیسے مہینے ہیں، اسی طرح یہ جو رمضان ہے آخری 10 رات، نیکیوں کی وجہ جو گناہ کریں، موبائل وغیرہ میں فضول کیا،
گندی چیزیں دیکھتا رہے، آنکھوں سے پردہ ہوتے دیکھتا رہے، تو وہ گناہ ڈبل ہو سکتا ہے احتیاط کیجیے۔ ان راتوں میں موبائل فون کو چھوڑ دیجیے، عبادات کرتے رہیں، کہ گناہ ڈبل بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر کی جس قدر ہمیں جستجو ہے، تو اس کے باوجود اللہ کے فرائض کی اہمیت ہمیشہ زیادہ ہے۔ یہ بات اکثر آپ درس میں سنتے رہتے ہیں، ہزار لیلۃ القدر مل جائے لیکن اللہ کے کسی فریضے کے برابر نہیں۔ جو 11 مہینے ہم فرائض چھوڑ دیتے ہیں، فجر چھوڑ دیتے ہیں، ظہر اور عصر مغرب عشاء، لیلۃ القدر ان اللہ کے فرائض کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر ہماری یہ محنت کا وہ تو بیکار ہے۔ اگر 11 مہینے میں ہم نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کے فضل اللہ کا فریضہ چھوڑ دیتے ہو، پتہ نہیں یہ بات ہمیں کب سمجھ میں آئے گی۔ رمضان میں اتنا جوش اور 11 مہینوں میں فرض پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں آپ کو بول رہا ہوں پھر لیلۃ القدر جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، الا یہ کہ ہم نیت کریں آئندہ اللہ کا کوئی فریضہ نہیں چھوڑیں۔ یہ زائد برکتیں ہیں ان کے لیے جو اللہ کے فرائض پہلے پورے کرتے ہیں، بعد میں پھر وہ نوافل میں ترقی کرتے ہیں۔ تو کتنی بھی لیلۃ القدر مل جائے، ہزار لیلۃ القدر کسی ایک فجر کے برابر نہیں۔ ہم 11 مہینے فجر چھوڑتے رہتے ہیں، وہ ثواب سے اس سے کئی گنا زیادہ ہے، لیلۃ القدر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ظہر کے فرض کا، نہ عصر کا، نہ مغرب کا، نہ عشاء کا۔ اور نمبر اسی طرح آگے جو 12واں نمبر ہے آخری، وہ یہ ہے کہ اعمال شرط یہ ہے کہ قبول ہو جائے۔ آخری بات موحد عقیدہ درست ہو، عقیدے میں شرک نہ ہو، توحید سیکھیں، اپنے نظریات درست رکھیں، مخلوق میں اللہ کی صفات، اللہ کے نام مت تقسیم کریں کہ مخلوق قبر والے بھی ہمیں نفع نقصان دے سکتے ہو یا وہ ٹکڑی بنا سکتے ہو۔ اللہ کے نام و صفات اپنے رکھنا، ووٹ کیا تھا، گنج بخش، داتا، غریب نواز، مشکل کشا، سب اللہ کے نام ہے۔ کسی کا عقیدہ ہے کہ مخلوق مجھے یہ دے سکتی ہے، نفع نقصان، جو فوت ہو چکے ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں، اس کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ نمبر 2 ریاکاری نہ ہو، ریاکاری سے بھی عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 پیٹ میں حرام کا حکم آنا، جلدی عمل قبول نہیں ہو، حلال کھا رہا ہے، عقیدہ درست ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے، پھر یہ ساری برکتیں انشاءاللہ ہم سمیٹ لیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ضروری گفتگو کی تھی کچھ تاکہ فائدہ ہو جائے سب کا، اعتکاف والوں کو بھی کچھ سمجھ میں آ جائے اور سب کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکت نصیب فرمائے، آمین۔ ہماری